نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون الكتاب ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو تین مختصر باتیں ہیں جو دل پر لینے کی باتیں ہیں۔ بیان اور تقریر وہ تو بڑے علماء کا کام ہے، خالی مذاکرہ ہو جائے جس سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہیں، ہم کو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ جیسے امام صاحب نے بتلایا کہ ہمارے مولوی اقبال صاحب ہیں، میرے پاس ہی پڑھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، بڑے محنتی بھی تھے، بہت سنجیدہ آدمی، کسی سے الجھنا، کسی سے بحث کرنا، اونچی آواز سے میں نے ان کو کبھی بولتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ 5-7 سال تک میرے پاس پڑھے تھے کتابیں، غیر حاضری بھی بہت مشکل سے ہوتی تھی، اس لیے میں ان کو نزدیک سے پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے۔ یہ کوئی یہاں آ کر ویسے ہی نہیں بیٹھ گئے ہیں بچوں کو لے کر کے، بغیر تنخواہ کے جب سے وہ فارغ ہوئے ہیں تب سے بیچارے معصوم بچوں پر اس علاقے میں لگاتار محنت کرتے چلے آئے ہیں۔ مجھے اس لیے معلوم ہے کہ ہر پل میں میرے پاس آتے، صلاح اور مشورہ لیتے، چھوٹے بچوں کی کیڑونی کس طرح کرنی چاہیے، معصوم بچے کیسے مانوس ہوتے ہیں، کس طرح جلدی سمجھ پاتے ہیں، یہ سب مجھے پوچھتے رہتے تھے۔ اس لیے اس مکان میں ادھر ادھر بچوں کو جمع کر دیا ہو اور بیٹھ گئے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو ابھی بھی تنخواہیں ہی نہیں، کچھ تنخواہ نہیں ہے، پہلے سے ہی بیچارے اس طرح وہ پڑھاتے ہیں۔ اور اس علاقے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے۔ ایک زمانے میں یہاں کرکٹ کھیلتے تھے، میدان تھے، ابھی دیکھو پورا بھر گیا، ابھی کچھ سالوں کے اندر تو یہاں پوری آبادی بھر جائے گی اور محلہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ معصوم بچوں کی سنکھیا بہت بڑھ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرف ایک مدرسہ ہے مکی مسجد کے، وہاں بھی علاقہ بہت بڑا ہے۔ اس طرف مسجد عبد الرحیم ہے، وہاں پر مدرسہ ہیں، وہاں بھی علاقہ بڑا ہے۔ ان دونوں علاقوں کے مقابلے میں یہ علاقہ بہت بڑا ہے، کھلے میدان ہیں، پلاٹنگ ہو چکی ہیں، سب بھر جائیں گے۔ اس لیے خاص کر یہاں ایریا میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہیں کہ ہمارے معصوم بچوں کی فکر ابھی سے ہم کریں۔ فکر کیا کرنی ہے کہ کوئی مناسب جگہ ہمیں مل جائے تو رفاہی کام کرنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ عمارت کا انتظام کر دے گا۔ ہم محنت کر کے ایک چھوٹی موٹی جگہ ہو، ہماری ذمہ داری بنتی ہیں کہ ہم طے کریں۔ دیکھو یہ چھوٹے بچے ہیں، جتنا قریب محلے کے اندر پاس میں مدرسہ ہو بہت اچھی بات ہے، دور جاوے پھر ہماری مستورہ صبح ان کو رکھنے جاوے مدرسوں میں، پھر ان کا آنا جانا، بچے ادھر ادھر منتشر ہوتے ہیں۔ پاس میں اپنے ہی محلے کے اندر مدرسہ ہو تو پھٹ سے چلے جائیں گے اور آ جائیں گے۔ اس لیے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماحول تو بنا ہوا ہی ہے، اور یہاں الحمدللہ سمجھدار لوگ رہتے ہیں، میں پہچانتا ہوں آپ لوگوں کو، باصلاحیت لوگ ہیں، دل پر لینے والے لوگ ہیں۔ آپ کی فکر جڑ جائے گی تو انشاءاللہ یہ کام آسان ہو جائے گا، اور اس لائن کے اندر جو بھی میری ضرورت ہو تو میں تیار ہوں ہر اعتبار سے۔ اور الحمدللہ تھوڑی محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے اندر ایک درسگاہ قائم فرمائیں گے جو بہترین نمونہ بن جائے گا۔ اچھی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان کو سنبھال کر رکھائیں، اور یہ معصوم بچوں نے قرآن کو پورا کیا۔
جس زمین کے اوپر اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے وہاں سے خیر سب سے پہلے قرآن سے وجود میں آتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا جس گھر کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، اس گھر کے اندر سکون ہی سکون نازل ہوتا ہے۔ اس گھر کے اندر فرشتے آتے ہیں، اس گھر کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں یہ گھر والے، پتہ نہیں ان کے پرکھوں نے دعائیں کی ہوگی کہ اس گھر کے اندر قرآن پڑھایا جائے۔ دیکھو دکھائی دینے میں ہم کو دکھتا ہے چھوٹا مدرسہ، کچھ بچے، ایک مدرس، یہ لگنے میں لگتا ہے۔ باقی قرآن کی صرف ایک آیت کائنات اللہ نے کتنی بڑی بنائی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں جس وقت بگ بینگ ہوا، آج سے کوئی 15 ارب سال پہلے، 1500 کروڑ سال پہلے، جس بگ بینگ کا تذکرہ قرآن نے بھی کیا ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ 18ویں صدی میں ناسا والوں نے کہا کہ بگ بینگ ہوا، قرآن نے تو 1450 سال پہلے کہا کہ بگ بینگ ہوا، وسفوٹ ہوا۔ کائنات کو اللہ نے کتنی دیر میں پھیلایا؟ 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ حصے کرو، 1 سیکنڈ بٹا 10 لاکھ ہو سکتے ہیں، کچھ بچے گا ہی نہیں۔ 1 سیکنڈ کے 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتے، ہوں گے لمحہ معمولی، لیکن 1 سیکنڈ کے 10 لاکھ حصے کرو، 10 لاکھواں حصہ کتنا ہوگا تصور اور خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ اتنی دیر میں اللہ نے وسفوٹ کر دیا، اتنی ہی دیر میں۔ وہ کائنات اتنی پھیلتی گئی، اتنی پھیلتی گئی، اتنی پھیلتی گئی کہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کائنات کتنی بڑی ہیں۔ کھربہ کھرب سال تک اس کو اگر ناپتے رہو، کھربہ کھرب سال تک، تو بھی اس کو ناپ نہیں سکتے، اس کے مسافت کو کوئی آدمی معلوم ہی نہیں کر سکتا۔ اتنی بڑی کائنات قرآن میں جو خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے مقابلے میں کوئی وجود نہیں رکھتی۔ اللہ نے اتنی عظیم کتاب ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ہمارے نبی نے تو کیا فرمایا صحابہ اکرام کو کہ تمہارے پاس لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، چھوٹے ہو، بڑے ہوں، پھر بڑے بوڑھے ہوں، جو بھی ہو۔ صحابہ کو آپ نے نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی کہ جب آویں تو استوصوا بہم خیراً، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا۔ ان معصوم بچوں کا تو احترام ہمارے نبی نے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہم کو خاص تاکید کر کے گئے کہ ان پڑھنے والوں کا اکرام کرنا، ان معصوم بچوں کا اکرام کرنا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب کے مہمان ہیں، مہمانان رسول ہیں۔ ان کی توقیر اور ان کی تعظیم اور ان کی عظمت اگر ہم دل میں رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے پر بھی جنت کا فیصلہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ کی مشیت اور مرضی میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے پر بھی ہماری مغفرت کرے گا۔ آپ نے فرمایا کن عالماً او متعلماً او مستمعاً او محباً ولا تکن الخامس فتہلک، کہ تم یا تو اللہ نے توفیق دی، صلاحیت دی تو عالم بنو، علم حاصل کرنے والے بنو، علم سکھانے والے بنو، یا کم سے کم سننے والے بنو، علماء کی باتوں کو سننے والے بنو۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا تو ان سے محبت کرنے والے بنو۔ 5ویں درجے کے لوگ نہ بننا کہ ان سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، ان کو ہلکا سمجھنا، ان کو حقیر سمجھنا۔ اس درجہ پر جو پہنچے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اللہ اس کی دنیا کو بھی برباد کرے گا، آخرت کو بھی ضائع کر دے گا۔ تو ہم یہ یہاں پر آپ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے بعد کی عظمت آپ کے دلوں میں تھی، آپ یہاں آئے۔ آپ کا جو قدم اٹھا صرف قرآن کی نسبت سے، اللہ اس اٹھنے والے قدم پر بھی ہماری مغفرت کر سکتا ہے، اور اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔
ہر اٹھتا ہوا قدم نیک کام کے لیے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ دل کے اندر جو خیر خواہی کا دائیا پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر نیکی کا جو ارادہ پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کے لیے پسند کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ جس سے بھی اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو بڑے مبارکبادی کے قابل ہیں یہ مکان والے۔ یہاں تو نہیں رہ رہے نا، رہتے نہیں ہیں، لیکن رہنے سے بھی زیادہ ثواب کا کام اس میں یہ ہو رہا ہے، رہنے سے بھی زیادہ کہ اللہ نے اس کو قرآن کے لیے پسند کر لیا اس گھر کو۔ تو آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، آدمی مرتا ہے تو اعمال کا سلسلہ بند، رجسٹر بند کر دیتے ہیں فرشتے۔ جو ہمارے اوپر اللہ نے جو فرشتے رکھے ہیں لکھنے والے، اچھے برے اعمال لکھتے رہتے ہیں، کرامن کاتبین، وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ الا من ثلاثہ، 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں۔ ایک تو من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، جیسے یہ گھر اگرچہ ٹیمپریلی دیا ہے پڑھانے کے لیے، لیکن ہر لمحہ اور ہر سیکنڈ اس میں جو قرآن کی نسبت سے بتائی جائے گی وہ اللہ کی جنت الفردوس تک پہنچنے کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس گھر کو بھی مبارک کر دے گا۔ پہلا عمل کون سا بتلایا؟ صدقہ جاریہ، مدرسہ بنانا، اس کے لیے جگہ کو وقف کرنا، اس میں ایک اینٹ بھی لگا دینا، مسجد بنانا، خانقاہ ہو یا مسافروں کے لیے کوئی ویوستھا ہو، لوگوں کے لیے پانی کا کنواں ہو، بور ہو، دواخانہ ہو، کوئی بھی ایسا کام جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھائے۔ یہ آدمی کر کے مرے گا تو اس کا میٹر لگاتار چلتا رہے گا، اس کا میٹر کبھی بھی بند نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوگا، وہ چلتا ہی رہے گا۔ نمبر 2، ایسا علم چھوڑا ہو مرنے کے بعد کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ جیسے اس نے چند بچوں کو پڑھا دیا، پھر وہ بڑے ہو کر دوسروں کو پڑھائے، پھر وہ آگے پڑھائے، تو یہ سلسلہ بھی ختم نہیں ہوگا، موت کے بعد بھی میٹر چلتا رہے گا۔ نمبر 3، مرنے کے بعد نیک صالح اولاد چھوڑی ہو جو ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کریں۔ ایسی بہت کم اولاد ہوتی ہیں۔ ویران قبروں کو دیکھو، یہاں قیمتی زمینیں چھوڑ کے قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، کروڑوں کی لڑائیاں ہیں، ماں باپ کی چھوڑی ہوئی زمینوں میں بہنوں کو حق نہیں دے رہے، کروڑوں کے حساب بن رہے ہیں، بہنوں کے ہاتھ میں کروڑوں روپے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم پار کے لوگوں کو کیوں دیں، کمایا ہم نے ہے۔ وہ دینے کے لیے تیار نہیں کہ ہم نے کمایا، ہم نے محنت کی، ہمارا کمایا ہوا دوسرے لے جائیں گے، تو دوسرے آئے کہاں سے؟ وہ تمہارے ہی ہیں۔ لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ قبروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے فائدہ اٹھایا، نہ یہاں زندہ ہیں وہ اٹھا رہے ہیں، نہ ان کی قبروں پر جا کر کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ عید کے دن بھی دیکھو بعض قبروں کو دیکھ کر کے رحم آتا ہے کہ ان کی کوئی ایسی اولاد نہیں کہ ان قبروں کے اوپر آ کر سورہ فاتحہ پڑھے ایصال ثواب کے لیے۔ اس لیے جس نے بھی اپنی حیاتی میں مرنے کے بعد انتظام کر لیا وہ مقدر کا سکندر ہے۔ باقی نسلیں کرے گی وہ تو سب بھول جانا، وہ تو ہر جگہ وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہاں سے کیا آ رہا ہے، جیسے بھی آوے ویسے نے، جس طرح بھی آوے، خالی آنا چاہیے بس۔ نسلوں سے اتنی امید رکھنا، اس سے زیادہ نہیں۔ اپنی حیاتی میں جو کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو اسٹاک کر لے گا اور قیامت تک ہمارا میٹر چلتا رہے گا۔ یہ بہت قیمتی بات ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی جو بیوی تھی زبیدہ، یہ حافظ قرآن تھی اور وہ قرآن کی عاشقہ تھی، عاشق تھی وہ عورت۔ 24 گھنٹے اس کے محل کے اندر قرآن گونجتا تھا۔ اس نے ایسی بچیوں کو اپنے محل کے اندر رکھا تھا جو آ کر صرف قرآن کی تلاوت کرے۔ وہ
آ کر کے پڑھنے والی بچیوں کو بھی پگار دیتی تھی، سیلری دیتی تھی۔ کتنے پر؟ کہ وہ محل میں آ کر کے قرآن کی تلاوت کرتی، اتنے پر بھی وہ تنخواہ دیتی تھی، پگار دیتی تھی۔ اس کے پاس جتنا بھی ہاتھ خرچہ آتا تھا خلیفہ ہارون رشید کی طرف سے، وہ سارا ہی خرچہ، اپنا بچایا ہوا سارا خرچہ ان پر تقسیم کر دیتی تھی۔ تو یہ ایک قدردانی سکھائی کہ قرآن والوں کی قدردانی اس طرح ہوتی ہے۔ جیسے مولانا نے ابھی بتلایا، یہ اپنے آپ کو دل سے مالدار سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی نے خود فرمایا کہ اللہ نے جس کو قرآن کی دولت سے مالا مال کیا ہو، اپنے آپ کو کبھی فقیر نہ سمجھے، اس لیے کہ روئے زمین پر اس سے بڑا مالدار ہی کوئی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو کبھی حقارت، احساس کمتری کا شکار نہ ہو، اس لیے کہ روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ راجہ مہاراجا ہیں اور موت تک مہاراجا رہے گا یہ، لیکن انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اب یہاں تو پتہ نہیں کہ تنخواہ کا نظام کیا ہے، کوئی مستقل ٹرسٹ تو نہیں، فیس ہوتی ہے۔ تو جمیل بھائی وغیرہ یہاں پر ہیں تو 5-7 لوگ ذمہ دار بھی بن جائے، بھلے ابھی خالی ایک ٹرسٹ نہیں، ذمہ داری کے طور پر ہر مہینے میں کچھ، ہم بہت سے لوگ ہوتے ہیں بیچارے سامنے دینا چاہتے ہیں، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دینا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے مدرس پر خرچ ہو کہ جو قرآن پڑھائے تاکہ اس کے پڑھانے کا ثواب ہمارے مرحومین کو ملے، ایسے بہت ہوتے ہیں۔ لیکن وہ سوچتے ہیں کوئی بھروسے مند لوگ ہو ان کو دیں، تو کم سے کم 5 لوگ ذمہ دار بنیں پورے مہینے کے اندر۔ دیکھو ہمارے علاقے کے بچے پڑھتے ہیں، جہاں تک ہو سکے اپنے محلے والوں کے پاس سے ہی لیں، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا بچہ پڑھتا ہے کہ نہیں، اپنی ذمہ داری کا احساس اگر پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سوال سے بری کر دے گا، سوال اللہ اس سے نہیں کرے گا۔ تو وہ مہینے کے اندر جو بھی ایسے وسعت والے لوگ ہوں، ہر مہینے کے اندر جو لکھواوے دیں تو وصول کر لینا، اور فیس یہ ملا کر کے تھوڑی تنخواہ جیسا ایک نظام آپ کر لو۔ پھر یہ جو کام ہو رہا ہے اللہ اس کی برکت سے لوگوں کو کھڑا کرے گا۔ دیکھو ویسے تو انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا، یہ تو انہوں نے کہا تو پتہ چلا کہ یہاں یہ فیس ہوتی ہیں اور کوئی 1000 روپے آتے ہیں تو وہ مدرس کو دے دیتے ہیں، باقی انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ ان کے اعلان سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہاں شاید کوئی ایسی سسٹم نہیں ہے۔ اور ماشاءاللہ جو جوان لڑکے ہیں، جوان لڑکے اس میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کمائی کا 50 روپیہ بھی 100 روپیہ بھی ہر مہینے میں قرآن پر لگنا چاہیے، ایسے بہت سے نوجوان ہوتے ہیں۔ تو ہم ایک لسٹ بناوے، اس میں جتنا وہ سامنے سے آ کر دی جائیں گے، آپ کو جانا بھی نہیں پڑے گا، سامنے سے آئیں گے اور اپنی ذمہ داری سے وہ ادا کر دیں گے۔ تو اس طرح کچھ سوچا جائے، 5 آدمی تو بہت کافی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے اسی محلے سے ہی اتنا تو اچھے خاصے مکان ہیں یہاں پر تو، اور ماشاءاللہ وسعت والے لوگ ہیں، مہینے میں 50 روپے 100 روپے نکالنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ قرآن کی نسبت سے لگیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری روزیوں میں برکت پیدا کرے گا۔ اور جو ہم کہتے ہیں کہ تنگی ہیں یا مندی ہیں، یہ فیصلے اوپر سے ہوتے ہیں، تنگیوں کے، مہنگائیوں کے، مندیوں کے سارے فیصلے اللہ رب العزت کرتا ہے۔ روئے زمین پر وہی فیصلے ہوتے ہیں جو بندوں کے اعمال ہوتے ہیں، اس لیے اللہ اس کی خیر و برکت سے ہماری روزیوں کے اندر بھی برکت عطا۔ کتنی ایسی ماں بہنیں ہیں مستورات کہ وہ بچوں کے ساتھ مدرسوں میں بھیج دیتی ہیں، بچوں کے ساتھ مسجدوں میں بھیج دیتی ہیں، ان کے اندر بھی اچھا جذبہ ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہم یہ فکر کریں، اللہ یہاں پر درسگاہ تو بنا دے گا،
تھوڑی فکر کریں گے اللہ بنا دے گا، جگہ کا بھی اللہ انتظام کر دے گا، اور رہتے رہتے آپ کا یہ پورا علاقہ بھر جائے گا۔ لوگ رہنے میں مدرسہ دیکھتے ہیں، مسجد دیکھتے ہیں، اسکول کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے سہولت کیا ہے، کس میں سہولت ہے، ہمارے بچے آسانی کے ساتھ دینی دنیاوی تعلیم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اتنا بڑا علاقہ ہے، یہاں ضرورت پڑے گی، ضرور پڑے گی، اور آئندہ جیسے آبادی بڑھتی جائے گی تو ضرورتیں بڑھتی جائے گی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری برادری کے اندر اس ضرورت کا احساس بہت ہے۔ آپ دیکھو ہر محلے کے اندر مسجد ہیں، ہر محلے کے اندر مدرسے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ چند پرانی مسجدیں تھیں اور پرانے ہی مدرسے تھے، آبادی بڑی، لوگوں نے فکریں کی تو جگہ جگہ پر مسجدیں ہو گئی، اور ماشاءاللہ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ فجر میں آپ دیکھو، فجر میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، اور مردوں کے اندر تو بہت بیداری ہیں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ تو خاص 2-3 باتوں کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں نے آپ کو اشارے کیے، اس میں ہم سب کو فکر کرنی ہے، اور آپ کی فکروں میں میں بھی خالی بولتا نہیں ہوں، آپ کی فکروں میں میں بھی شامل رہوں گا، اور جس لائن کی جیسی ضرورت ہوگی انشاءاللہ میں آپ کی ضرورت کے مطابق حاضر بھی رہوں گا۔ ابھی بچے کتنے؟ 20 ہیں، وہ سنکھیا بڑھ جائے گی، ابھی دیکھتے دیکھتے 50 60 70 ہو جائیں گے، پھر آپ کو فوراً دوسرے مدرس کی ضرورت پڑ جائے گی۔ تو الحمدللہ جب تک یہ مکان دیا ہوا ہے تب تک تو کوئی پرابلم نہیں ہے، برابر۔ لیکن پھر اگر ان کو مان لو کہ اچھا گراہک آ گیا تو پھر ان کا بھی ارادہ تو بدلے گا، تو فوراً پھر ہم کو دوسری جگہ تلاش کرنی پڑے گی۔ پھر ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو وہاں دور جانا پڑے، کہاں مکان ملے۔ اور دیکھو بارش کا موسم ہوتا ہے تو ہم چونکہ خود پڑھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہے بچوں کو کتنی دقتیں پیش آتی ہیں مدرسہ میں آنے میں۔ اسکولوں کے اندر تو ایک نظام ہوتا ہے کہ وہ رکشہ وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، اس میں ہماری ماں بہنیں ہیں، مرد تو صبح چلے جاتے ہیں، بعض ہوتے ہیں تو وہ پڑے رہتے ہیں، وہ آرام سے اٹھتے ہیں 10 12 11 بجے جب لڑکے پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ اب ان کو جگانا، اٹھانا، تیار کرنا، یہ بیچاری ماں بہنیں سب ذمہ داری سے کام کرتی ہیں۔ اب ان کو دور جانا پڑتا ہے رکھنے کے لیے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے خود بخود تو آئیں گے نہیں، تو نزدیک مدرسہ ہوگا نا تو انشاءاللہ ہمارے بچے پہنچ جائیں گے، اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک اللہم لک الشکر کلو ولک الحمد کلو ولک الخلق کلو ولک المن کلو ولک الثناء کلو بیدک الامر کلو اللہم لک الحمد وانت المشتقى وانت المستعان ولا حول ولا قوة الا بک یا ذا الجلال والاکرام یا حنان یا منان یا ذا الطول والانعام۔ مولا تیری کتاب کی نسبت سے ہم سب جمع ہوئے ہیں، 2 معصوم بچوں نے تیری کتاب کی تکمیل کی ہیں، شروع سے لے کر اخیر تک مدرس نے ان بچوں پر محنت کی ہیں۔ مولا ان کے صدقے ہم جتنے یہاں موجود ہیں تمام کی مغفرت فرما۔ مولا ہم ان کی حوصلہ افزائی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اتنے پر بھی تو ہماری مغفرت فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ مولا بگڑتے ہوئے حالات کو درست فرما، آنے والی مصیبتوں کو دور فرما۔ مصیبتیں اور پریشانیاں ہر دن نئی دکھائی دے رہی ہیں، دجالی فتنے دن بدن دکھائی دے رہے ہیں۔ مولا امت کا پرسان حال نہیں، مولا امت کو متحد فرما، امت کے تمام احوال کو درست فرما۔ مولا اس محلے کے اندر تیری خصوصی رحمتیں نازل فرما، تیری برکتیں نازل فرما، یہاں اہل محلہ کی حفاظت فرما، ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے معصوم بچوں میں نیک صالح متقی پرہیزگار نیک لوگ پیدا فرما، علماء پیدا فرما۔ مولا جس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اس گھر کے اندر تیری رحمت اور برکت نازل فرما۔ ان لوگوں نے تیری رضا کے لیے، تیری کتاب کی خدمت کے لیے
پڑھانے کے لیے مکان دیا ہے، مولا ان کو بہترین بدلہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کے اندر ان کی کفالت فرما، ان کے جان مال کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جتنے روزگار ہیں تمام کو حلال روزی عطا فرما، حرام کمائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یہاں پر جو تیرے قرآن اور تیری کتاب کی نسبت سے آئے ہیں ہر قدم پر ان کی مغفرت فرما۔ تیری بندیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں مولا، ان کے دلوں کے اندر جذبہ ہیں، ان کے جذبات کو قبول فرما، ان کا آنا قبول فرما۔ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اگر وہ گود ہری بھری ہوتی ہیں تو معصوم بچے نیک بنتے ہیں، اور اگر وہ گود آوارہ ہوتی ہیں تو معصوم بچے ضائع ہو جاتے ہیں۔ مولا کریم ہماری ماں بہنوں کو حضرت فاطمہ والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم ان کو اپنے گھروں کے اندر رہ کر کے تیری رضا والی بہترین زندگی عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بھی تیری کتاب کی نسبت سے خدمت کرتے ہیں اپنے جان مال سے، مولا ان تمام کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرما، مساجد اور مدارس خانقاہوں کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما۔ مولا تیری نسبت سے پوری دنیا میں جو دعوت و تبلیغ کی نسبت سے چلت پھرت کر رہے ہیں مولا ان تمام کی حفاظت فرما، ان تمام کی ضروریات کو پورا فرما۔ خیر کی لائن سے تیرے حبیب نے جو کچھ مانگا پوری امت کا حصہ عطا فرما۔ جن شرور مصیبتوں اور آفات سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ مانگی اس سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا تیرے حبیب نے فرمایا کہ قرآن کی جب تکمیل ہوتی ہیں اور اس وقت دعائیں ہوتی ہیں اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور ایسی مجلس میں فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ مولا اس امت کے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ قرآن کی تکمیل پر دعائیں کرتے ہیں۔ مولا ہم لالچی لوگ ہیں، اسی لالچ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ تیرے پیارے حبیب کی باتوں پر ہمیں یقین ہے کہ مولا تو ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا، ہمارے ہاتھوں کو نہیں رد کرے گا۔ مولا اس مجلس کے اندر فرشتے موجود ہیں، اس بات کا ہمیں یقین ہے۔ مولا اس نسبت سے ہم تمام کی مغفرت فرما۔ مولا جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ امت کی جو جوان بیٹیاں بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما۔ امت کے جو نوجوان بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما۔ مولا جو ہمارے مظلوم قیدی جیل کی سلاخوں میں ہیں مولا کئی سالوں سے پڑے ہوئے ہیں، ان کے بچے اپنے باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم نظر آ رہے ہیں، ان کی بیویاں شوہر کے ہوتے ہوئے بیوہ نظر آ رہی ہیں۔ مولا ان کو باعزت رہائی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔